آج ہم غسل کا طریقہ اور غسل کے 3 فرائض کو سمجھیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ غسل تو کر لیتے ہیں، نہاتے تو ہیں، شریعت کے مطابق نہیں، اپنے مطابق جیسے آسانی لگتی ہے نہا کے آ جاتے ہیں۔ غسل کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے 3 دفعہ دھونا ہوگا۔ جب ہم نے دھو لیا، اس کے بعد نمبر 2 ہمیں استنجا کرنا ہوگا۔ استنجا کا مطلب پیشاب کے مقامات کو دھونا ہوگا۔ نمبر 3 اگر کہیں قطرات وغیرہ جسم پر لگ جائیں، کوئی نجاست کوئی گندگی لگی ہو تو اس کو دور کریں گے۔ نمبر 4 وضو کریں گے، جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا، ایسے ہی وضو کریں گے غسل کرتے ہوئے۔ وضو میں 2 چیزوں کا خاص خیال کریں گے۔ چوتھے نمبر پر وضو کریں گے اور وضو میں 2 چیزوں کا خاص خیال کریں گے۔ ایک تو جب ہم کلی کر رہے ہوں گے، اگر روزہ نہ ہو تو پانی حلق یہ جو ہمارا ہے اس کی جڑ تک پہنچانے کا خاص اہتمام کریں گے۔ غرغرہ جسے کہتے ہیں وہ کریں گے ہم، کہ پانی یہاں تک پہنچ جائے۔ یہ جو ہماری داڑھیں ہیں اس کے پیچھے اور پھر گالوں کی تہے کے اندر، زبان کی کروٹ کے آگے پیچھے، دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی جو چیزیں ہوں، دانتوں کی جو کھڑکیاں ہوں ان کے درمیان گوشت کے ٹکڑے پھنسے ہوں، یا کسی بھی چھالیا کے ٹکڑے پھنسے ہوں یا کسی اور چیز کے، تو وہ سب نکال صاف کرنے ہوں گے اچھے طریقے سے۔ یعنی حلق کی جڑ تک منہ کا ہر ایک پرزہ، ہر ایک حصہ اچھے طریقے سے دھلنا چاہیے، اس کا اہتمام کریں گے کلی کرتے ہوئے۔ اگر روزہ ہوگا تو بس نارمل کلی کر لیں گے، پھر ہم یہاں تک پانی پہنچانے کا انتظام نہیں کریں گے، اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ نمبر 2 وضو کرتے ہوئے ایک اور چیز کا جس خاص طور پر خیال کریں گے وہ ہوگا ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں ہم پانی کہاں تک ڈالتے ہیں؟ اب ہاتھ رکھیں گے نا، آپ کی یہ جو جہاں پہ سخت ہڈی شروع ہو رہی ہے، آپ کی یہ جو نرم ہڈی ختم ہو رہی ہے، یہاں تک اچھے طریقے سے پانی پہنچانے کا اہتمام کریں گے۔ اگر کسی کے ناک کے بال بڑے ہوں تو اس کو کاٹنے کا اہتمام کریں گے، اور ناک کے اندر اگر ریت وغیرہ سوکھ جاتی ہے، جم جاتی ہے، اس کو صاف کرنے کا اہتمام کریں گے۔ یعنی اچھے طریقے سے ناک کے اندر یہ جو ہماری نرم ہڈی ختم ہو رہی ہے، سخت ہڈی شروع ہو رہی ہے، یہاں تک پانی پہنچائیں گے اچھے طریقے سے۔ اگر روزہ نہ ہو تو ہم پانی کو تھوڑا سا لے کے تھوڑا سا اوپر بھی کھینچیں گے، زیادہ نہیں دماغ پہ نہ چڑھ جائے، نارمل ہلکا سا جو ہے وہ ہم اوپر کھینچیں گے تاکہ پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ اور اگر روزہ ہو تو پھر اوپر ہم کھینچنے کا انتظام نہ کریں، بلکہ اپنے ہاتھ سے نارمل پانی یہاں تک پہنچا دیں کہ بال وغیرہ سب دھل جائیں، اور اس کے علاوہ ریت بھی سوکھ جائے یا جم جائے، جو گند ہوتا ہے وہ بھی نکل جائے۔ یہ آپ نے پورا وضو کیا، ان 2 چیزوں کا خاص خیال کیا، باقی پورا جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں ویسے وضو کیا۔ 5ویں نمبر پہ آپ بدن پر پانی ڈالیں گے۔ اس کی ترتیب اچھے سے یاد رکھنی ہے کہ پہلے سیدھے کندھے پہ آپ نے پانی ڈالنا ہے 3 دفعہ، ٹھیک ہے، پھر آپ نے الٹے کندھے پہ پانی ڈالنا ہے، پھر آپ نے سر پہ پانی ڈالنا ہے، سر سے پورے بدن پر پانی ڈالنا ہے، اپنے ہاتھ کو ملنا ہے۔ اس کے بعد آپ شیمپو استعمال کرنا چاہیں شیمپو استعمال کریں، صابن استعمال کرنا چاہیں صابن استعمال کریں، یہ غسل ہو گیا۔ اب 3 مین فرض ہیں، اگر کوئی ایک بھی رہ جاتا ہے تو ہمارا غسل نہیں ہوتا، یعنی ہم ناپاکی کی حالت سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ وہ 3 کون سے ہیں؟ نمبر 1 کلی کرنا۔ کلی کرنا یوں کہ پانی ہماری اس حلق کی جڑ تک پہنچ جائے، یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض۔ یہ اگر ہم نے نہیں کیا پورا غسل کیا، یہ اگر نہیں کیا غسل نہیں ہوگا، اس لیے اس کا ہمیں خاص خیال کرنا ہوگا۔ نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، کہاں تک؟ سخت ہڈی شروع ہونے سے پہلے نرم ہڈی تک، نرم جگہ تک، اس تک۔ یہ بھی دوسرا فرض ہے۔ آپ نے پورا غسل کیا، ناک میں پانی نہیں ڈالا، جب ناک میں پانی نہیں ڈالا تو یہ فرض رہ گیا، غسل نہیں ہوگا۔ غسل نہیں ہوگا تو پھر ہم ناپاکی کی حالت سے تو باہر ہی نہیں نکلے، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے۔ نمبر 3 پورے جسم پر اس طرح سے پانی بہائیں گے کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، پورے جسم پر اس طریقے سے پانی بہائیں گے۔ اور خاص طور پر جو ہمارے جیسے بغل ہے، یعنی جو جہاں جہاں جسم کے جوڑ ہیں، سب جوڑوں کا بھی، ہر جوڑ کو اوپر اٹھا کر پانی ڈال لیں گے تاکہ کوئی ایک جوڑ کے اندر بھی ایک بال کے برابر جگہ سوکھی نہ رہے،
اسی طریقے سے سر کے بالوں کا بھی خاص طور پر اگر تھوڑا سا یوں ہم گھوم کے آ جائیں گے تو اوپر کے بال تو گیلے ہو جائیں گے، نیچے والے بال تو سوکھے کے سوکھے ہوں گے۔ ایک بال بھی اگر سوکھا رہ جاتا ہے غسل نہیں ہوتا۔ یہ تین چیزیں ہیں، تینوں فرض ہیں، پورے بدن پر یوں پانی ڈالنا کوئی ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے